بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. صدق الله. سایقول میں جو سین ہے اس کا مطلب ہے ان قریب. یقول کہیں گے تو محاورہ ترجمہ بنا اب کہیں گے السفہاء بے وقوف لوگ من الناس لوگوں میں سے جو بے وقوف بندے ہیں نا وہ یہ کہیں گے ہاں کس چیز نے ولا پھیر دیا ہم کے مسلمانوں کو ان میں سے قبلہ دی ان کے قبلہ سے. ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف لوگ یہ کہیں گے مسلمانوں کو کس چیز نے ان کے پہلے قبلہ سے پھیر دیا. الذی وہ قبلہ کانوا کے تھے علیہا یہ پہلے جس کی طرف منہ کر کے مسلمان نماز پڑھ رہے تھے کس چیز نے ان کو پہلے قبلہ سے دوسرے قبلہ کی طرف پھیر دیا. قل پیارے حبیب علیہ السلام فرما دیجیے للہ اللہ کی ملکیت ہے نا. المشرق والمغرب وہ مشرق کا بھی مالک ہے وہ مغرب کا بھی مالک ہے. یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جسے چاہے الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف. اللہ جسے چاہے سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے. جب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ملا کہ آپ بیت المقدس سے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں. ابھی یہ آگے آئے گا کہ کب حکم ملا, اس وقت مسلمان کی کیفیت کیا تھی, اس وقت مسلمان کس حالت میں تھے, اور اس کو بدلنے کے اندر حکمتیں کیا تھیں. اللہ تعالیٰ نے کیوں بدلا قبلہ بدلنے کی حکم کیوں ارشاد فرمایا, اس کے فوائد کیا تھے اور اس کی برکات کیا تھی اور اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھیں. اگلا مضمون اس کو بیان کرے گا. ہجرت کے بعد 17 مہینے یعنی کہ ہجرت سے پہلے بھی اور ہجرت کے بعد 17 مہینے تک بھی مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قبلہ کی تبدیلی کا حکم دیا. جب قبلہ کی تبدیلی کا حکم آیا تو جس کی نماز پڑھنی ہے نماز بھی اسی حکم سے پڑھنی ہے اور اسی کے حکم کے مطابق پڑھنی ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر نماز پڑھنے کا طریقہ ارشاد فرمایا. سنت کی اہمیت کیا ہے, حدیث شریف کا مقام کیا ہے. ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو کہتا ہے کہ بس قرآن کافی ہے, حدیث رسول کی کیا اہمیت ہے. اس کے بعد حدیث تو وہ ہے جو کسی صحابی کو سمجھ آئی ہے,
جس طرح اس کو سمجھ رہے اس نے بیان کر دیا، جبکہ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہیں قرآن کی سمجھ نہ آئے تو رسول اللہ کا طریقہ دیکھ لینا، تمہیں دین پر چلنا نہ آئے تو محبوب علیہ السلام نے خود کو دین پر چلا کے اپنے پیچھے پیچھے تمہیں چلایا ہے، اس دین پر کیسے چلنا ہے میرے محبوب علیہ السلام کا صراط مستقیم پر چلنا دیکھ لینا، یہ سنت کا مقام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اس طرح نماز پڑھا کرو جیسے تم مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہو۔ آگے آگے کردار صحابہ کتنے امانت دار ہیں، کس طرح امانت و دیانت کے ساتھ دین اصل شکل میں آنے والے لوگوں اور امت تک پہنچایا ہے۔ آج اگر ہم طریقہ نماز احادیث سے دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں وقت میں ایسے نماز پڑھی، فلاں وقت میں ایسے نماز پڑھی، پھر ایسے پڑھی، اس میں پھر یہ تبدیلی آئی، اس میں پھر یہ تبدیلی آئی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا شریعت انسان کی ذہنی بلوغت کا معیار پیش نظر رکھتے ہوئے ارتقائی منازل کو طے کرتے ہوئے انسان کے لیے جدید احکامات پیش کرتی رہی۔ جیسے جیسے انسان کا ذہن بالغ ہوتا گیا، جیسے جیسے حالات بدلتے گئے، جیسے جیسے مناسب وقت آتا چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جدید احکامات کو عطا فرمائے۔ اب کیا ہے؟ پہلا طریقہ بھی طریقہ مصطفیٰ ہے اور بعد والا طریقہ بھی طریقہ مصطفیٰ ہے، مگر دونوں میں فرق کیا ہے؟ پہلا منسوخ ہو گیا، دوسرا بعد میں آنے والا اس کا ناسخ بن گیا۔ یہاں سے اصول ملا، ہمیں یہاں سے اصول ملا، بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے بھی رسول اللہ نے نماز پڑھی، بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے صحابہ نے نمازیں پڑھی۔ سارا مکی دور بیت المقدس شریف کی طرف منہ کر کے نمازیں ہوتی رہی، ہجرت کے بعد کوئی 17 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں ہوتی رہی، مگر پھر دعوت تبدیل ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا تبدیل کر دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے اب فائنل ڈیسیژن کیا ہے، آخری فیصلہ کیا ہے جس پر شریعت بند ہوئی؟ میرے محبوب علیہ السلام نے جس طریقے پر اور جس طرف منہ کر کے آخری نماز پڑھی وہ بیت اللہ شریف ہے۔ اب قبلہ کیا ٹھہرا؟ بیت اللہ شریف۔ کوئی بندہ دلیل پیش کرتا ہے، میں یہاں سے رفع الیدین کی بات پر رہا ہوں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا طریقہ رفع الیدین کا تھا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین کیا نماز کے چند مقامات پر، مختلف مقامات پر، جیسے احادیث سے ہمیں احادیث صحیحہ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مقامات پر رفع الیدین کیا، یہ تفصیلی بات ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، صرف اصول سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ نے رفع الیدین کیا، تکبیر تحریمہ کے وقت بھی کیا، اور مختلف مقامات پر رکوع میں جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے، یا دونوں سجدوں کے درمیان بھی روایت ملتی ہے، سلام بھی روایت ملتی ہے، تیسری رکعت کے لیے بھی روایت ملتی ہے۔ یہ صحیح روایات جن کے وقت آپ نے ہاتھ اٹھائے، پھر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ ترک فرمایا، اس کی بھی احادیث و روایات ملتی ہیں۔ اب جو پہلا طریقہ تھا وہ رفع الیدین کا تھا، بعد میں یہ طریقہ منسوخ ہوا، آپ نے اس قنوت الصلاۃ کا حکم دیا، اس کے لیے بھی احادیث صحیحہ سامنے آتی ہیں۔ پہلا طریقہ منسوخ، نیا طریقہ اس کا ناسخ۔ جیسے کہ پہلے بیت اللہ شریف سے پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، وہ بھی طریقہ مصطفیٰ تھا اور سنت مصطفیٰ تھی، اور وہی نماز کا اصل طریقہ تھا جب تک محبوب علیہ السلام نے اس طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ بعد میں وہ منسوخ ہوا، یہ آیات مقدسات اس کی ناسخ کر کے آئی اور محبوب علیہ السلام نے طریقہ بدل لیا۔ رفع الیدین کی بات ہوتی ہے تو کچھ لوگ یہ کہہ کر بات ٹال دیتے ہیں
کہ دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا پہلا طریقہ ہے، آپ ہی کا بعد والا طریقہ ہے، دونوں طریقے محبوب علیہ السلام کے ہیں، پہلے پر عمل کر لیا جائے بعد والے پر عمل کر لیا جائے، تو دونوں ہی سنتیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ نسخ کیا چیز ہے، ناسخ اور منسوخ کا آپس میں تعلق کیا ہوتا ہے۔ اگر اصل کو دیکھتے ہو تو پھر تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کا کلام ہے، اس سے پہلے 100 سے زیادہ صحائف بھی اللہ کا کلام ہے، مگر قرآن آیا تو ساری پہلی شریعتوں کو منسوخ کرتا آیا ہے، وہ سارے اللہ کا کلام، قرآن بھی اللہ کا کلام ہے، اس سے پہلے بھی وہ اللہ کا، مگر یہ ناسخ بن کے آیا، پہلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا طریقہ بھی آپ ہی کا طریقہ تھا، بعد میں حکم الہی سے جو کیا، کیونکہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب علیہ السلام جو بات کرے تب بھی اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، جو کام کرے تب بھی اللہ کی وحی سے کرتے ہیں، اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں کرتا کوئی بھی۔ ہر نبی معصوم عن الخطا ہے، جو بھی ہے اللہ کی رضا سے ہے۔ تو آپ نے رفع الیدین کیا تب بھی اللہ کی رضا سے، آپ نے رفع الیدین کو ترک کیا تب بھی اللہ کی رضا سے، لہٰذا اگرچہ پہلا طریقہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا ہے، بعد والا طریقہ بھی آپ کا ہے، ہمیں کیا لینا ہے؟ جس پر آیت بند ہوتی ہے، جس پر شریعت مکمل ہوتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، والی آیت جب نازل ہوئی، آج کے دن لوگوں میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کر دیا، تمہیں اسلام کے لیے پسند کیا، اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا، تکمیل دین جس پر ہوئی، وہ فائنل ڈیسیژن، وہ آخری فیصلہ جس پر شریعت مکمل ہو رہی ہے، تکمیل شریعت کے وقت مصطفیٰ کا جو طریقہ تھا ہمارے لیے سنت بن کر وہ چیز ڈلیور کی گئی، ہمیں وہ چیز عطا کی گئی، اب یہ وہ دین کی آخری شکل و صورت ہے جس پر تم نے قیامت کی دہلیز پر عمل کرنا ہے۔ ہمیشہ اصول یہ ہے، پہلا طریقہ منسوخ ہو سکتا ہے جب دوسرا طریقہ آ جائے، پہلے کو منسوخ کہا جائے گا، دوسرے کو ناسخ کہا جائے گا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ پہلا بھی طریقہ مصطفیٰ کا تھا، بعد والا طریقہ بھی مصطفیٰ کا ہے، تو اصول پھر دکھائے مجھے، ہے کوئی جو مسلمان اس وقت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اس لیے نماز پڑھتا ہو کہ پہلے بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھی تھی اور ہم بھی طریقہ مصطفیٰ سمجھتے ہوئے اس طرح منہ کر کے نماز پڑھیں گے؟ نہیں، اب یہ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ منسوخ ہو چکا، نیا طریقہ آیا۔ کریم علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کی طرف کر کے نماز پڑھی۔ یہاں پر قرآن کا اصول تمہیں سمجھ آ جاتا ہے کہ وہ پہلا منسوخ ہے، بعد والا ناسخ ہے، تو رفع الیدین کے وقت بھی حدیث شریف سے یہ تمہیں اصول لے لینا چاہیے کہ پہلا طریقہ منسوخ، دوسرا طریقہ ناسخ، پہلا مطلوب، دوسرا معمول، لہذا اس پر عمل کیا جائے۔ اس پر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو مکمل کر کے امت کو عطا فرمایا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ فرماتے ہیں قل للہ المشرق والمغرب، اللہ فرما دیجیے اللہ ہی کے لیے ہے مشرق و مغرب، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تمہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس بات کے لیے شرع صدر نہیں عطا کیا، تمہیں اگر اس بات کی سمجھ نہیں آئی تو ہدایت من جانب اللہ ہے، جسے چاہتا ہے من یہدی اللہ فلا مضل لہ، جسے چاہے اللہ ہدایت دینا اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کی قسمت میں ہدایت نہ ہو اسے کوئی ہدایت دے نہیں سکتا۔ لوگوں نے آگے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کرام رضوان ہمارے رشتہ دار جنہوں نے آپ کے پیچھے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی، کعبہ تبدیل ہونے سے پہلے پہلے ان کا وصال ہو گیا یا ان کی شہادت ہو گئی، اب ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟
آپ نے تو قبلہ کی تبدیلی کا حکم الہی سنا دیا. جنہوں نے پہلے قبلہ کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں انہوں نے دوسرے قبلہ کی طرف ایک بھی نماز نہیں پڑھی منہ کر کے. ان کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے میں ہی مالک ہوں مشرق کا، میں ہی مالک ہوں مغرب کا. میں چاہوں تو مشرق کی طرف منہ کر کے سجدے کروا دوں، میں چاہوں تو مغرب کی طرف منہ کر کے سجدے کروا دوں. جب انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی تب بھی میرا حکم تھا. انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے تب بھی میرا حکم ہے. تو اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جس طرف بھی تم توجہ کرو اللہ ہی کے جلوے نظر آئیں گے. مگر تم اپنی مرضی سے جہت قبلہ متعین نہیں کر سکتے. یہ فیصلہ اللہ کا ہے، یہ فیصلہ اللہ کے رسول کا ہے. تمہیں وہ فالو کرنا ہے، اس میں اطاعت کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت اور کہنا مانو، رسول اللہ کی اطاعت اور کہنا مانو. اور تم نے اللہ کو نہیں دیکھا، تم نے رسول اللہ کو دیکھا ہے. تو پھر یاد رکھنا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے محبوب کا کہنا مان لیا یوں سمجھ لینا اس نے اللہ کا کہنا مان لیا ہے. خدا کا یہی قدر نہیں کوئی اور وفر مگر تم سے در سے سگ سے رشد و نسبت میری گردن میں بھی ہے دودھ کا ڈورا تیرا. اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک رہے میری گردن میں بڑا تیرا. وہاں خدا والا